بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو آپ کے سامنے چیز پیش کریں گے وہ حقیقت میں درس نہیں ہے، بلکہ پچھلا درس جو ہم نے پڑھا تھا اس کے کچھ جو ہے تمرینات ہیں۔ پچھلا درس یہ تھا کہ اگر کسی عبادت کے بارے میں نہیں آ جائے تو آیا وہ نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے یا فساد پہ دلالت نہیں کرتی۔ پھر دوسری بحث میں یہ تھا کہ معاملات کے بارے میں اگر نہیں آئے تو وہ نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے یا فساد پہ دلالت نہیں کرتی۔ تو معاملات میں تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی عام طور پر دیکھتے ہیں کہ معاملے والی نہیں فساد پہ دلالت نہیں کرتی، ہاں کوئی اکا دکا مورد ہو تو الگ بات ہے، ورنہ دلالت نہیں کرتی۔ باقی اصل بحث ہے عبادات کے بارے میں اگر نہیں آئے تو وہ فساد پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں۔ تو اب اس کے آپ کو جو ہے کیا ہے جناب 10 تمرینیں حل کرنی ہوگی۔ کتنی تمرینیں؟ 10۔ ان 10 میں سے جو ہے 9 مثالیں دی ہیں انہوں نے عبادات کی، ایک مثال یا ایک پریکٹس ایک تمرین آپ کو کرائی ہے معاملات کی۔ ٹھیک، مثلا ہمیں روکا گیا ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز نہ پڑھو، نہیں آئی؟ ٹھیک، اب اگر سونے کی انگوٹھی پہن کر میں نے نماز پڑھی تو میرے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ قائل ہیں کہ نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے تو یہ جو سونے کے انگوٹھی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی آپ کی باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ فساد کے قائل نہیں ہیں، فساد عبادات کے، تو پھر آپ گنہگار اپنی جگہ پر ہیں، کیونکہ سونے کی انگوٹھی پہننے سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن نماز اپنی جگہ پر کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ دوسری مثال، مثلا امام علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں کہ تم خود زکوٰۃ تقسیم نہیں کرو بلکہ ہمیں پہنچاؤ۔ اب کوئی شخص اپنی زکوٰۃ فقراء میں تقسیم کر دیتا ہے، بیٹا زکوٰۃ دینا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہو۔ اب فقراء میں تقسیم سے نہیں کی ہوئی تھی، اگر نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے تو اس نے یہ جو فقراء کو زکوٰۃ دی ہے یہ بھی فاسد ہے، گویا کہ اسے دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر نہیں فساد پہ دلالت نہیں کرتی تو پھر اس کی زکوٰۃ دینا اپنی جگہ پر صحیح ہے، البتہ یہ گنہگار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے روکا تھا اور اس نے امام کے روکنے پر عمل نہیں کیا۔ یہ دوسری تطبیق۔ تیسری تطبیق یہ ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر پانی آپ کے لیے ضرر رکھتا ہو تو آپ وضو نہ کرو۔ وضو نہ کرو یعنی کیا؟ پھر تیمم کرو۔ اگر کوئی شخص ضدی پھر بھی وضو کرتا ہے تو اب نہیں آئی ہے وضو کرنے سے حالت ضرر میں، اس نے اس نہیں کی پرواہ نہیں کی، وضو کر لیا۔ اگر نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے تو اس کا وضو فاسد ہے، نتیجے میں یہ شخص اس وضو کے ساتھ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ نہیں فساد پر دلالت نہیں کرتی تو اس کا وضو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں یہ گنہگار ہوگا۔ گنہگار کیوں ہوگا مشاہد؟ اس لیے کہ پانی سے وضو کرنے کے بارے میں اسے روکا گیا ہے، اس نے اس نہیں پر عمل نہیں کیا۔ جناب چوتھی جو ہے کیا ہے وہ یہ ہے تمرین، ہمیں کہا گیا ہے کہ غصبی مٹی اور پتھر پر تیمم مت کرو۔ کیا؟ غصبی مٹی اور پتھر پر تیمم مت کرو۔ میں نے غصبی مٹی یا غصبی پتھر پر تیمم کر دیا۔ تیمم بھی کیا ہے؟ امر عبادی، کیونکہ قصد قربت کے ساتھ ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ اب اگر ہم قائل ہو جائیں کہ نہیں فساد پر دلالت کرتی ہے تو یہ میرا تیمم کیا ہو جائے گا؟ فاسد۔ لیکن اگر ہم فساد کے قائل نہیں ہوں گے تو یہ تیمم صحیح ہے، گنہگار ہوں لیکن تیمم اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ پانچویں تمرین، کچھ ایسے آذان ہیں جن سے اسلام نے نہیں کی ہے۔ بھائی آپ غنا کی صورت میں آذان نہ کہیں، یا کہا گیا ہے کہ عورت بلند آواز سے آذان نہ کہے۔ ٹھیک،
اب اگر کسی بندے نے، یا یہ کہا گیا کہ جنوب کی حالت میں مسجد میں داخل ہو کر اذان نہ کہیں. اب ایک شخص ایسا جس کو نہیں کی کہ پھر بھی اس نے اذان کہی، اگر ہم کہیں گے کہ نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے تو وہ اذان ہمارے لیے کام کا نہیں ہے، ہمیں پھر سے اذان کہنی پڑے گی. لیکن اگر ہم کہتے نہیں فساد پہ دلالت نہیں کرتی تو وہ گنہگار ہے مؤذن، لیکن اس کی اذان کام کی ہے. چھٹی جو ہے جناب تمرین وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مال چوری ہو رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، سامان جل رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو کہا گیا ہے کہ تم نماز کو جاری مت رکھو. نماز کو جاری یعنی کیا مطلب؟ یعنی نماز کو چھوڑ دو، اپنے مال کو بچا لو. آپ پھر بھی نماز کو جاری رکھتے ہیں. اب جاری رکھنے سے نہیں کی گئی تھی لیکن آپ پھر بھی جاری رکھ رہے ہیں، تو اگر نہیں فساد کے حامل ہے اور فساد پہ دلالت کرتی ہے تو یہ پھر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں فساد پہ دلالت نہیں کرتی تو یہ آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، نماز اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن آپ گناہ گار ہیں. ٹھیک. 7ویں تمرین ہمیں نہیں کی گئی ہے کہ نماز میں ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھو. مثلا اس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی الٹے ہاتھ کے ساتھ سیدھے ہاتھ کو پکڑتا ہے تو کوئی سیدھے کے ساتھ الٹے کو پکڑتا ہے. ٹھیک. ہمیں نہیں کی گئی ہے کہ نماز کی حالت میں ایسا نہیں کرو، لیکن ہم نے ایسا کر دیا. اب اگر نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے تو پھر یہ ہماری نماز فاسد ہو جائے گی. اگر نہیں فساد پہ دلالت نہیں کرتی تو پھر ہماری نماز صحیح ہے، لیکن ہم گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے جناب. 8واں مورد ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ شعبان کے آخر میں جب آپ کو شک ہو کہ شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان مہینے کا پہلا دن ہے، تو رمضان مہینے کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے. یعنی روزہ نہ رکھو بے نیت رمضان، آپ نے پھر بھی روزہ رکھ دیا. اگر نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے تو یہ آپ کا روزہ باطل ہے، لیکن اگر نہیں فساد پہ دلالت نہیں کرے گی تو نسیم صاحب کیا ہوگا؟ آپ گناہ گار ہیں، کیونکہ نہیں کی آپ نے مخالفت کی. روزہ اپنی جگہ پر صحیح. جس طریقے سے نماز کی حالت میں آپ اجنبی عورت کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ گناہ تھا، لیکن نماز اپنی جگہ پر صحیح تھی. ٹھیک ہے جناب. 9ویں پریکٹس یا تمرین وہ یہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی حج نصیب کرے. بیٹا جب آپ حج پر جائیں گے تو ہم دور والے حج تمتع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حج تمتع. حج تمتع سے پہلے ہمیں عمرہ کرنا ہوتا ہے. ہمیں روکا گیا ہے کہ ایک ہی نیت میں حج اور عمرے کو شامل نہ کریں، بلکہ عمرے کی نیت الگ کریں، وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ کو حج کی نیت کرنی ہے. اب ہمیں دونوں عمل کی ایک نیت سے روکا گیا ہے. اگر کسی نے دونوں عمل کی ایک ساتھ نیت کر ڈالی، ٹھیک، اگر نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے پھر تو اس کی یہ نیت اور یہ عمل باطل ہے. اگر فساد پہ دلالت نہیں کرتی تو اس کا عمرہ بھی صحیح، حج بھی صحیح، لیکن یہ گناہ گار ہو گیا. یہ 9 مثالیں کس کی تھیں بیٹا؟ عبادت کی. ایک عقد مضاربہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ عقد مضاربہ. عقد مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے میرے، کام آپ کا، پھر نفع میں ہم آپس میں کیا ہے تقسیم کر لیتے ہیں، وہ طے کرتے ہیں آدھا آدھا یا مثلا اتنا اتنا. ٹھیک. تو یہ عقد مضاربہ جو ہے کیا ہے؟ عقد جائز ہے. کیا ہے؟ عقد جائز ہے. جائز کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم اس عقد کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں. جائز کے مقابلے میں جو ہے کیا ہے؟ عقد لازم. وہ ایک مرتبہ عقد ہو گیا تو اب ہم اپنے مرضی سے نہیں توڑ سکتے. ہاں دونوں راضی ہوں یا ہم نے جو شرائط رکھے تھے ان شرائط میں کسی ایک کی کوئی مخالفت کرے پھر تو ٹوٹ سکتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اب ہمیں اسلام نے نہیں کی ہے کہ عقد مضاربہ میں آپ لازم ہونے کی شرط نہ رکھیں. آپ نے پھر بھی شرط رکھ دی.
اگر نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے تو یہ آپ کا عقد فاسد ہو جائے گا، وَإِلَّا فاسد نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطبیقات یعنی فٹ کرنا۔ لقد مضى بتحقیق گزر چکا ان مسئلۃ نہی فی العبادات والمعاملات من المسائل المہمۃ، بتحقیق عبادات اور معاملات کی نہیں مسائل مہمہ میں سے ہے، لذا استوجب الحال، اس لیے سبب بنا یہ حال، نستعرض تطبیقات، ہم نستعرض پیش کریں، ٹھیک ہے، کچھ تطبیقات لہذہ المسئلۃ، اس مسئلے نہیں والے کی۔ الصلاۃ فی خاتم الذہب، نماز پڑھنا سونے کی انگوٹھی میں۔ روی ان ائمۃ اہل البیت علیہم السلام، روایت کی گئی ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے، لا یلبس رجل الذہب، مرد سونا نہ پہنے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بیٹا اس کو نہیں ماننا ہے تو لا یلبس، ٹھیک ہے، ولا یصلی فیہ، اور اس میں نماز بھی نہ پڑھے۔ لیکن مشاہد، یصلی سے یا کا نہ گرنا یہ دلیل ہے کہ یہ لا ناہیہ نہیں ہے۔ اگر لا ناہیہ ہوتی تو آخر سے حرف علت کو گرا دیتی، لگتا ہے یہ نفی ہے، لیکن ہم یہاں نہیں میں نفی کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی مرد نہ سونا پہنے نہ سونے میں نماز پڑھے۔ قال شیخ و مشائخنا، ہمارے استادوں کے استاد، شیخ یعنی استاد، پھر مشائخنا ہمارے اساتید، ہمارے اساتید کے استاد علامہ حائری کیا فرماتے ہیں، قد دلت طائفۃ من الاخبار، بھائی احادیث میں سے، ٹھیک ہے، ایک گروپ یعنی بہت ساری احادیث دلالت کرتی ہیں علی اعتبار عدم کون لباس المصلی من الذهب من للرجال، کہ بھائی معتبر ہے کہ مصلی کا لباس نہ ہونا چاہیے۔ نہ ہونے کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا نسیم صاحب؟ عدم سے، نہ ہونا چاہیے، کس میں سے؟ من الذهب، سونے میں سے۔ آپ کہیں گے لباس یعنی قمیص اور شلوار؟ نہیں بھائی، لباس جو بھی جسم پہ پہنتا ہے، انگوٹھی میں، ہاتھ میں پہنے، پاؤں میں پہنے، یا قمیص کی صورت میں ہو، للرجال، البتہ یہ سونے کی جو نہیں کی گئی ہے یہ مردوں کے لیے ہے۔ وَالنَّهْيُ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ تَعَلَّقَ بِالصَّلَاةِ بِالذَّهَبِ، پھر گویا کہ نہیں ان احادیث میں تعلق رکھتی ہے کون سی نماز کے ساتھ؟ جو سونے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ وَالنَّهْيُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْعِبَادَةِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، اور نہیں جس کا تعلق ہو عبادت کے ساتھ وہ تقاضا کرتی ہے فساد کی، کما حرر فی محلہ ہی، کہتے ہیں جیسے کہ یہ بات لکھی گئی ہے اپنی جگہ پر۔ اپنی جگہ کون سی بھائی؟ علامہ حائری صاحب کی کوئی کتاب ہے، اس کتاب کا باب الصلاۃ ہے، صفحہ نمبر 57، نیچے حاشیے میں یہ حوالہ لکھا ہے مشاہد۔ تو دوسری پریکٹس یا تمرین، تفریق کو زکوٰۃ، زکوٰۃ کو بانٹنا، بین الفقراء، فقراء کے درمیان، مع طلب الامام، جبکہ امام علیہ السلام خود طلب کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ مجھے دے دو۔ لو طلب الامام الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو میں نے منصوب کیوں پڑھا مشاہد؟ ہاں احسنتم، یہ طلبہ کا مفعول ہے اور امام طلبہ کا فاعل ہے۔ اگر امام علیہ السلام مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں زکوٰۃ، ولیکن المالک، مالک کو میں نے منصوب کیوں پڑھا نسیم صاحب؟ اچھا، لیکن کی خبر کیا ہوتی ہے؟ ہاں، ولیکن المالک، مشاہد اسم ہے کہ لیکن کا، ولیکن المالک فرقها بین الفقراء، لیکن مالک نے اس زکوٰۃ کو تقسیم کر دیا کس کے درمیان؟ فقراء کے درمیان، دون ان يدفعها الى الامام، امام کو اس نے نہیں دی۔ فہل یجزی، پھر کیا یہ تقسیم کرنا اور یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا مجزی ہے؟ مجزی ہے یعنی کافی ہے۔ من نہی الصادر من الامام، جبکہ امام علیہ السلام کی طرف سے نہیں بھی آئی تھی، اور لا، یا ایسا
نہیں ہے. مشاہد ایک منٹ ہی بند کر. نمبر 3 پریکٹس جناب نسیم صاحب، لو تضرر، اگر نقصان ہوتا ہو، تکلیف ہوتی ہو بے استعمال الماء، پانی کے استعمال کرنے سے، لو تضرر بے استعمال الماء فی الوضوء، اگر وضو میں پانی کا استعمال ضرر رکھتا ہو، ینتقل تو منتقل ہو جاتا ہے، فرضہ کی ضمیر بیٹا مکلف کی طرف پلتا ہے. پھر مکلف کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ الی التیمم، وہ منتقل ہو جاتے تیمم کی طرف. فإن استعمل الماء، اب اگر وہ تیمم نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ پانی استعمال کرتا ہے. وہ حالہ ھذا، جبکہ مکلف کا حال یہی ہے. کون سا؟ کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے. فہل یبطل الوضوء او لا، پھر کیا وضو باطل ہو جاتا ہے یا وضو باطل نہیں ہوتا؟ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی اس مسئلے کو ایسے بنے کہ بھائی آپ کو وضو کرنے سے نہیں کی گئی ہے، اب اگر وضو کرو گے، اگر نہیں فساد پہ دلالت کرتی تو تمہارا وضو فاسد، نتیجے میں اس وضو کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کے حروف کو بھی مس نہیں کر سکتے. نمبر 4 التیمم بالتراب او الحجر المکسوبین، تیمم کرنا مٹی کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ. پتھر کا ترجمہ میں نے نسیم صاحب کس سے نکالا؟ بیٹا حجر، حجر کیا ہے؟ اذا تیمم بالتراب او بالحجر، جب کوئی شخص تیمم کرے تو مٹی کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ یا پتھر پر، المکسوبین جو کہ دونوں مکسوب تھے. مکسوب کسے کہتے ہیں؟ اے الممنوع من التصرف فیہ شرعا، یعنی منع کیا گیا ہے استعمال کرنا فیہ اس تراب میں یا پتھر میں شرعی طور پر. فہل یفسد تیممہ او لا، پھر اس شخص کا تیمم فاسد ہو جائے گا یا فاسد نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہیں گے مشاہد کہ نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے تو تیمم فاسد ہے، نتیجے میں اس تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. الاکتفاء بالاذان المنہی عنہ، اکتفا کرنا، کافی سمجھنا، ٹھیک ہے، اس اذان کو جسے نہیں کی گئی ہے. اگر اسے کافی سمجھیں گے یعنی پھر دوسرے اذان کی ضرورت نہیں پڑے گی. اذا تغنى بالاذان، جب کوئی شخص غنا یعنی گانے کی صورت میں اذان کہتا ہے، اور اذنت المرأة، یا عورت اذان کہتی ہے، متخضعۃ، در حالی کہ وہ تخضع، بیٹا تخضع خضوع و خشوع سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں پر متخضعۃ یعنی اس طریقے سے وہ اذان کہتی ہے جس طریقے سے اسے نہیں کہنا چاہیے، لفظی ترجمہ تو اس کا وہ ہے. اور اذن فی المسجد، یا مؤذن اذان دیتا ہے مسجد میں، وہ جنوب، جبکہ وہ کیا ہے؟ جنابت کی حالت میں ہے. فَلْيَصِحُ الْأَذَانُ مِنْهُمْ، کیا ان لوگوں کی اذان صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یکتفا بہ، اور اسی اذان پہ اکتفا کی جائے گی، اور لا، یا ان کی اذان صحیح نہیں. اب اس کی صورت ایسے بنے، بھائی ہمیں نہیں کی گئی ہے کہ غنا کی صورت میں اذان مت کہو، عورت کو نہیں کی گئی ہے کہ تخضع کی حالت میں اذان مت کہے، جنوب کو نہیں کی گئی ہے کہ جنوب کی حالت میں تو مسجد میں اذان نہ دو، پھر بھی اس نے اذان دی. اب یہ نہیں اگر فساد پہ دلالت کرے گی تو یہ اذان کام کا نہیں ہے، پھر ڈبل اذان دینے کی ضرورت ہے. حرمت الاستمرار فی الصلاۃ، جناب نماز کو جاری رکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اذا وجب قطع الصلاۃ، جب واجب ہو جائے نماز کو توڑنا. کیوں؟ لأجل صیانت نفس، یا تو کسی کی نفس بچانے کے لیے، اپنی نفس یا کسی اور کی نفس بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، والمال، یا مال بچانے کے لیے. المحترمین، البتہ وہ جان اور وہ مال جو کیا ہو؟ محترم ہو. توجہ، اگر چوہا مر رہا ہے تو چوہے کی جان محترم نہیں ہے، ٹھیک. اگر کسی کے شراب جو ہے کیا ہے جناب وہ خراب ہو رہا ہے، یا وہ زمین پر جو ہے کیا ہے بہہ رہا ہے، تو شراب بھی محترم نہیں ہے، اس کے لیے تو ہمیں نماز توڑنے کا حکم نہیں ہے. لیکن وہیں پر اگر آپ کا دودھ کا مٹکا رکھا ہوا ہے، مٹکے کو سوراخ ہو گیا، دودھ بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے پیسے پڑے ہوں، وہ آگ لگ رہی ہے ان کو، ٹھیک ہے، تو پیسے کو بچانا، یا کوئی انسان مر رہا ہے یا جل رہا ہے اس کو بچانا
یہ تو واجب ہے۔ اب آپ کو یہ کہا گیا کہ جب پیسہ یا جان خطرے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کو جاری نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ من الغرق والحرق، غرق یعنی غرق ہونا، حرق جلنا۔ ومع ذلك استمر فی الصلاۃ، مع ذلك یعنی اس حالت میں جبکہ نماز کو توڑنا واجب تھا یعنی پڑھنا غلط تھا، نہیں تھی، پھر بھی اس نے نماز کو جاری رکھا۔ فہل تبطل الصلاۃ او لا، پھر اس کی نماز باطل ہوگی یا اس کی نماز باطل نہیں ہوگی؟ مشاہد صاحب، اگر ہم فساد کے قائل ہو جائیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، ورنہ نماز باطل نہیں ہوگی۔ النہی عن تکفیر فی الصلاۃ، نماز میں ہاتھ باندھنے سے نہیں کی گئی ہے۔ قد ورد نہی، بتحقیق نہیں وارد ہوئی ہے، ان تکفیر فی الصلاۃ، نماز میں تکفیر سے۔ تکفیر کا بیٹا مطلب کیا ہے؟ اے قبض ید یسرا بالیمنا، یعنی پکڑنا الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کے ذریعے۔ دیکھیں اس طریقے سے مشاہد، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یوں کر کے۔ کما ورد نہیں ان اقامت نوافل، اور جس طریقے سے دوسری نہیں آئی ہے کہ آپ نوافل کو نہ پڑھیں جماعت کے ساتھ فی لیالی شہر رمضان، رمضان مہینے کے راتوں میں، یعنی صلاۃ تراویح۔ فہل تبطل الصلاۃ او لا، بھائی جب نہیں آئی کس سے؟ تکفیر سے، نہیں آئی نماز مستحبی کی جماعت سے، پھر بھی آپ نے نہیں کی پرواہ نہیں کی، اگر نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے تو یہ آپ کی نماز باطل ہے، ورنہ باطل نہیں۔ 8 صوم یوم شک بنیت رمضان، شک والے دن کا روزہ رکھنا رمضان مہینے کی نیت سے۔ اذا صام آخر یوم من شہر شعبان، جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے شعبان کے آخری دن، ٹھیک، بنیت رمضان، لیکن نیت کون سی کرتا ہے مشاہد؟ رمضان کی۔ فہل یصح صومہ او لا، پھر اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ کیونکہ ہمیں نہیں آئی ہے کہ یوم شک تم رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو، میں نے رکھا، اگر نہیں فساد پہ دلالت کرے گی تو یہ میرا روزہ باطل ہو جائے گا۔ استحباب کی نیت سے رکھنا تو اچھی بات ہے، آپ استحباب کی نیت سے رکھیں، اگر اتفاق سے رمضان ہو بھی گیا تو بھی یہ جو ہے آپ کا مستحبی روزہ پھر واجب میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ القران بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرے کو ملانا، قران کا ترجمہ کیا ہے؟ ملانا۔ لو قارنا بین الحج والعمرہ، اگر کوئی شخص حج اور عمرے کو ملاتا ہے بنیت واحدۃ، ایک ہی نیت کے ساتھ، جیسے مشاہد آپ نماز ظہر اور عصر کے لیے کیا نیت کرتے؟ میں دونوں نمازیں پڑھتا ہوں قربتاً للہ، اللہ اکبر، ظہر پڑھی، پھر عصر کی بھی آپ نیت نہیں کریں گے، عصر پڑھ لیں گے، ٹھیک، اس نیت کے ملانے سے نہیں کی گئی ہے۔ فہل یبطل عملہ، پھر کیا اس شخص کا یہ عمل حج اور عمرہ باطل ہو جائے گا؟ کیوں؟ لأجل نہی عن القران، اس لیے کہ قران کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ کما لو نوى صلاتین بنیت واحدۃ، جیسے کوئی شخص دو نمازوں کی نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی، او لا کا مطلب کیا؟ او لا یبطل، باطل ہوتی ہے یا باطل نہیں ہوتی؟ ٹھیک۔ نمبر 10، یہ بھائی معاملے کی مثالیں، 9 مثالیں عبادات کی تھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 10 شرط لزوم فی المضاربہ، مضاربہ میں لازم ہونے کی شرط کرنا۔ اذا شرط اللزوم فی المضاربۃ، جب کوئی شخص شرط کرتا ہے لزوم کی مضاربہ میں، فہل تبطل المضاربۃ، تو پھر کیا یہ مضاربہ باطل ہو جائے گا؟ کیوں؟ للنہی عن شرط لزوم، اس لیے کہ نہیں آئی ہے کہ آپ لزوم کی شرط نہیں کر سکتے مضاربہ میں۔ المنکشف، وہ نہیں جو کشف ہوتی ہے، عن طریق الاجماع، علماء نے اجماع کیا ہے کہ بھائی لزوم کی شرط نہ کرو۔ اجماع جو ہے ہمارے پاس مشاہد، اسی کو ہم مانتے ہیں جو امام کے قول کو ظاہر کرے، تو گویا کہ اجماع ہے کہ نہ کرو شرط لزوم، یہ اجماع کہتے ہیں، پس امام نے بھی نہیں کی ہے، اور لا، یا یہ عقد باطل نہیں ہوگا۔ تم الکلام فی المقصد الثانی والحمد للہ رب العالمین۔ جناب یہ بحث ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی سب تعریفیں ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔